الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حاضرین اور سامعین، عقائد اہل سنت والجماعت کے سلسلہ دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کے 27ویں درس کے اندر شامل ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کا نقطہ تصوف اور تزکیہ نفس کے بارے میں کیا ہے۔ تزکیہ نفس اور تصوف یہ ایک ایسا حساس ترین موضوع ہے جس بارے میں آج سے نہیں، یا یہ کہ صرف بر صغیر میں نہیں، ایک زمانے سے اس کے اوپر اعتراضات اور اشکالات کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کی جماعت در جماعت تقسیم ہے، افراد در افراد تقسیم ہے، اور بعض رات جو تصوف کے انکاری ہیں، صاف لفظوں میں تصوف کا انکار کر دیتے ہیں، شیخ اور مشائخ کا طریقت کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے مختلف کوئی راہ ہے، کوئی سبیل اور راستہ ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نہایت غلط ہے۔ اسلام میں اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی، اہل سنت والجماعت نام ہی ان افراد قدسیہ کا ہے جو شریعت کے مطابق ہر کام کو کرنا چاہتی، وہ کام جو شریعت کے مخالف میں ہو اور وہ کریں تو اہل سنت والجماعت نہیں کہلا سکیں گے، وہ جنتی طبقہ نہیں کہلا سکتے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا جو شریعت کے مخالفت میں کام کرے۔ اب ایک کام جو شریعت ہو اس کو ہم جو ہے یہ کہہ دیں کہ یہ اسلام کا کام نہیں ہے یا اسلام سے مخالف کام ہے، یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں، چونکہ تصوف اور طریقت کو، تزکیہ نفس کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا، اس کے طور طریقے اور اس کے اصولوں کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن سر دست میں اپنے وقت مقررہ پر، چونکہ ہمارا ایک وقت ہے اور ٹائم ہے ویڈیوز کی صورت میں آپ کے سامنے آنے کا، کہ ہم آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ سے لے کر کے آدھے گھنٹے کے اندر ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں اور انہی وقتوں کے اندر آپ کو پوری بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا نقطہ، علماء دیوبند کا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ تکمیل اخلاق، یعنی اخلاق کی جو تکمیل ہوگی اور تزکیہ نفس، اس کے طریقت کے سلسلے کے مطابق شریعت اور یعنی مشائخ سے بیعت اور صحبت کرنا یہ حق ہے۔ طریقت کے اصول اور ہدایات کی پابندی کو مفید اور نفع بخش یہ علماء دیوبند کہتے ہیں، یعنی جو اصول اور ہدایت ہے اگر وہ شریعت کے عین مطابق ہو تو ظاہر بات ہے اس کے اندر فائدہ ہوگا، اس کے اندر منفعت ہوگا، نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ اصول اگر کوئی ایسے من گھڑت کر لیے جائیں یا طور طریقہ اس کے اندر ایسا بنا لیا جائے جو شریعت سے ہٹ کر کے ہو، تو ہر چیز جو شریعت کی مخالفت میں ہو وہ اسلام نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی دینی اور دنیاوی فائدے نہیں ہو سکتے، یہ تو ہم سب کا ماننا ہے۔ چنانچہ طریقت کے اصول اور قوانین کو کتاب و سنت ہی سے ہم ثابت شدہ مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو اصول ہیں ہم نے باہر سے کسی اور دین دھرم سے اخذ کیے ہوں، نہیں، بلکہ طریقت کے اصول، طریقت کے جو اصول ہیں اور اس کی جو بنیاد ہے، اس کے جو قوانین ہیں، وہ عین شریعت اسلام پر منحصر ہے، شریعت اسلام کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں احادیث بھی پیش کیے جائیں، اور علماء کرام خصوصاً، چونکہ میں علماء دیوبند کی بات کر رہا ہوں تو ان کے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی کتابوں سے متفقہ عبارت پیش کیا جائے جو ہمارا ایک خاص بنیادی جز ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، المحند علی المفند کتاب ہے، صفحہ نمبر 6 اور 7 ہے۔ عبارت کچھ اس طرح ہے، یہ عبارت لمبی ہے، میں نقل کیے دیتا ہوں تاکہ میری بات مضبوط اور مستحسن ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ اور آگے چل کر کے میں اس کے کچھ اصول اور ضوابط جو ہمارے تصوف کے اندر ہے، طریقت کے اندر ہے، ان اصول کو بھی ذکر کروں گا تاکہ بات جو ہے بالکل مؤکد ہو جائے اور اس سلسلے میں کوئی ابہام باقی نہ ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحند المفند کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ یستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تصحیح العقائد وتحصیل المسائل الضروریة من الشرع ان یبایع شیخا راسخ القدم فی الشریعة زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ
قد قطع عقبات النفس وتمرغن في المنجيات وتبتل عن المهلكات كاملا مكملا ويزع يده في يده ويحسب نظره في نظره ويشتغل بإشغال الصوفية من الذكر والفكر والفناء الكلي فيه ويكتسب النسبة التي هي نعمة العظمى والغنيمة الكبرى وهي المعبر عنها بلسان الشرع بالإحسان. وأما لم يتيسر له ذلك ولم يتقدر له ما هنالك فيكفيه الانسلاك بسلكهم والانخراط في حزبهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه أولئك قوم لا يشقى جليسهم. وبحمد الله تعالى وحسن إنعامه نحن ومشايخنا قد دخلوا في بيعتهم واشتغلوا بإشغالهم وقصدوا للإرشاد والتلقين والحمد لله على ذلك. یہ جو عبارت پیش کی گئی یہ المہند علی المفند کی عبارت ہے. ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان کی عقائد کی درستگی اور شریعت کے ضروری مسائل کا حل یعنی مسائل کی تمام علم حاصل ہو جائے اور جب انسان ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کے لیے اس انسان کے لیے کسی ایک ایسے شیخ سے بیعت ہو جانا مستحب ہے جو شریعت کے اندر مضبوط ہو، دنیا سے بیزار ہو، آخرت کا مشتاق ہو اور نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، نجات دہندہ امور اور افعال کا خوگر ہو، تباہ کن اعمال سے علیحدہ ہو، خود بھی کامل ہو اور دوسروں کو بھی کامل کرنے یعنی کامل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو. بس اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، اپنی نگاہ اس کی نگاہ کے ساتھ مقید و محصور کر دے اور صوفیہ کرام کی اشغال ذکر، فکر اور اس میں فنائے تام کے اندر مشغول ہو جائے. اس نسبت کو حاصل کرے جو نعمت عظمہ اور غنیمت کبریٰ ہے. اسی کو شریعت کی اصلاح میں اصطلاح کے اندر احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. اور جس شخص کو یہ نسبت میسر نہ ہو اور وہ یہاں تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے بزرگوں کے سلسلے میں شامل ہو جانا یہ کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس نے محبت کی ہو. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رقم نمبر ہے 4127، یہ حدیث کا نمبر ہے. تو یہ جو ذکر کیا گیا یہ ساری باتیں یہ اسی جو ہے احادیث مبارکہ سے اخذ کیے گئے. لہٰذا یہ وہ جماعت ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اور ہمارے مشائخ صوفیہ کرام کی بیعت میں داخل ہیں اور ہم ان کے اشغال کے ساتھ مشغول ہیں، نیز ارشاد و تلقین کے در پہ ہیں. یہ سب اللہ کا احسان اور اکرام ہے. یہ میں نے ذکر کیا المہند علی المفند کی خاص عبارت بھی پڑھ کے سنائی، اسی طریقے سے اس کا سادہ اور آسان ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہم کو جو ہے ملتی ہے. نمبر 1 کہ تصوف کے اندر اس انسان کو آنا چاہیے جو عقائد کے اعتبار سے مکمل ہو چکا ہو، اسی طریقے سے شریعت کے ضروری مسائل جو ہیں وہ جان چکے ہوں اور ان چیزوں سے فارغ ہو جانے کے بعد یعنی گویا کہ ہمارا نقطہ یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو کسی ایک ایسے شیخ کی ماتحتی کے اندر آ جانا چاہیے جو شیخ کے اوصاف کیا کیا ہوں وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا. نمبر 1 کہ شریعت میں مضبوط ہو، نمبر 2 دنیا سے بیزار ہو، نمبر 3 آخرت کا مشتاق ہو اور نمبر 4 نفس کی گھاٹیوں کو طے کر چکا ہو، نجات دہندہ ہو اور تباہ کن اعمال سے علیحدہ ہو، خود بھی کامل ہو، کامل کرنے کی مکمل صلاحیت بھی رکھتا ہو. تو ایسے شخص کے پاس ظاہر باتیں جانا چاہیے اور اس سے بیعت کر لینا چاہیے، اس کے سمع و طاعت پر بیعت کرنی چاہیے. وہ جیسا کہیں، جیسا کرنے کو کہیں، جن اعمال کو کرنے کو کہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو اس قدر ماہر ہو اور شریعت کے رنگ میں رنگ چکا ہو، کیا کوئی انسان اس بات کا ان سے امید لگا سکتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ کفر کی دعوت دے گا، وہ شرک کی دعوت دے گا یا وہ غیر اللہ کی دعوت دے گا؟ نہیں ہو سکتا. جو انسان کامل ہو، مکمل ہو، شریعت کا پابند ہو اور اعمال نادہندہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرا ہو اور کفر اور شرک سے اس کا دل جو ہے نفرت زدہ ہو، بالکل ایسا ہو کہ وہ شریعت کے عین مطابق رنگ کے اندر ڈھل چکا ہو، اس سے پھر کفر کی امید لگائی نہیں جا سکتی.
یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا جائے۔ بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ بھائی وہ انسان بھی تو انسان ہے، اور اسی طریقے سے وہ کفر کی دعوت دے دے گا یا یہ دے دے گا وہ دے دے گا اور ایسے عقائد کو خراب کر دے گا۔ بھائی ہم تو پہلے ہی قید لگا چکے ہیں کہ وہ انسان اس قابل ہو چکا ہو، اس مکمل شریعت کے رنگ میں ڈھل چکا ہو کہ اس سے ان چیزوں کی امید نہ ہو، ان سے صرف اور صرف خیر کی امید باقی ہو۔ لہٰذا ایسے شخص کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا بالکل مناسب ہے، اور اس کے سمع و طاعت پر بیعت کرنا ضروری، تاکہ انسان کی خود کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اچھا، آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ تصوف کے جو ہمارے اصول ہیں وہ اصول کیا کیا ہیں، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا آپ اس کو بھی ضرور سماعت کر لیں۔ البتہ یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے، جس کو حضرت مولانا امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا ما حصل اور کمال کا اعلیٰ درجہ یہی ہے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں کے اندر بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے تذکرۃ الرشید کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی عبادت اس انداز میں کرنا چاہیے کہ مولا میرے سامنے موجود ہے، میرا خالق میرے سامنے موجود ہے، میں اس کو دیکھ کر کے عبادت کر رہا ہوں۔ جس کا یہ نظریہ ہو، جس کی یہ کیفیت ہو اور جس کی یہ پوزیشن حاصل ہو جائے، اس کی عبادتوں کے اندر شوق، مزہ، لذت اور چاشنی جو ہوگی وہ پوچھنے کی کیا بات ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ صورت اور یہ حیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم تمہارا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ تو یہ جو دو اصول ہیں، اس دو اصولوں پر ہماری یہ طریقت، ہماری یہ شریعت اور ہمارے تصوف کا لائن بھی منحصر ہے کہ ہم عبادت اس بنیاد پر کریں۔ یہ تو شیخ رشید احمد گنگوہی کی بات ہو گئی جو تصوف کا ماحصل بیان کیا ہے۔ آگے چل کے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو خلاصہ سلوک یعنی تصوف کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور انتہا ہوگی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور کئی سارے اعتراضات اور اشکالات ختم ہو جائیں گے جو آج کے زمانے میں خصوصاً جو متجددین کا فتنہ ہے، اسی طریقے سے جو تجدد پسند لوگ ہیں جو آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے طور پر علماء سے بیزار کر رہے ہیں، دین سے لوگوں کو بیزار کر رہے ہیں، نفرت دلا رہے ہیں، ان کے شکوک اور شبہات کا اس کے اندر کافی وافی جواب مل جائے گا۔ لہٰذا تصوف کے اندر جو ہے تقریباً 7 اصول بیان کیے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اشکال کی صورت میں، یعنی اشکال اور جواب بھی اس کو سمجھ لیں اور ہمارا اس کو اصول بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ جو تصوف کے لائن کے اندر چلا گیا، مان لیجیے کوئی شیخ ہے ہمارا اور فنا فی اللہ ہے، فنا فی الرسول ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کشف و کرامات اس کے ہاتھ پر صادر ہو۔ یعنی جو بھی تصوف کا مالک ہوگا، تصوف کے اندر قدم رکھا ہوگا، شیخ اور مرشد ہوں گے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان اولیاء سے، ان اللہ والوں سے، ان بزرگان دین سے کشف و کرامات کا صدور ہو۔ بغیر کشف و کرامات کے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ جزو لا ينفق نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کشف ہو، جس کے ہاتھ پہ کرامت ہو، وہی اللہ کا ولی ہے اور وہی تصوف کا ماہر ہے اور وہی جو ہے خدا کا جو ہے برگزیدہ بندہ ہے۔ یہ اصول ہی غلط ہے۔ لہٰذا ہمارا اصول تصوف کے بارے میں صاف ہے کہ کشف و کرامات اس کے ساتھ جزو لا ينفق نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی کوئی مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں تصوف میں چلا جاؤں، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور بیعت کرنے کے بعد یہ پیر اور یہ ولی اور یہ جو بزرگ ہیں ہم کو بخشوا دیں گے، ہم چاہے جو کرے یا نہ کرے، عمل کریں نہ کرے، روزہ کرے، نماز کرے، جو بھی کچھ بھی نہ کریں، دین کا کام کوئی نہ کرے اور بخشوا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا اصول ہے کہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جو بخشوائیں گے ان کی اصول بھی بیان کر دیے گئے کہ کم از کم وہ جو ہے شریعت پر ایمان رکھتا ہو، انسان مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، ان 2 صفتوں سے پاک ہو اور بدعتی نہ ہو۔ یعنی گویا کہ منافق، بدعتی، کفر اور شرک، ان 4 نقوص سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان کی بخشش قیامت فرمائیں گے۔ تو بخشش کرانے کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سروں پر ہے، انہی کے پاس ہے، یہ کسی اور پیر ولی کے پاس نہیں۔ یہ ہمارا اصول۔
نمبر 3 کہ دنیا کی کار برآوری کا وعدہ. مثال کے طور پر کوئی کام ہے دنیا کے اندر، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا پیر ہوگا، جو ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں تو اس کے بعد سے ہم بیمار ہی نہیں پڑیں گے، یا یہ کہ ہم کو کوئی نظر ہی نہیں لگے گی. اور اس کا تعویذ جو ہوگا انتہا درجے کا ہوگا کہ جب وہ تعویذ دے دے تو وہ کام ہو ہی جائے گا. مان لیجئے کہ ایک آدمی جو ہے بیمار ہے اور کینسر کے مریض میں مبتلا ہے، اور وہ کسی اللہ والے سے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے ہماری یعنی جو تصوف ہے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جھاڑ پھونک جو ولیوں کے ہوا کرتے ہیں وہ انتہا درجے کے اس کے بعد وہ چیز حاصل، بلکہ یہ سارا کا سارا پاور خدا کے پاس ہے. جب چاہے انسان کو ٹھیک کرے اور جب چاہے انسان کو اسی بیماری کے اندر موت دے دے. یہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. یہ خدا کی صفت ہے، انسانوں کی صفت نہیں. چوتھے نمبر پر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تصرفات اس کے ساتھ لازم نہیں ہیں. یعنی پیر کی وجہ سے مرید کی خود ہی اصلاح ہو جائے یہ ضروری نہیں. یعنی جو پیر جو ہے، پیر اصلاح کے تصرفات کا مالک نہیں ہے کہ انسان جو ہے گناہ پر گناہ کرتا رہے اور یہ سوچے کہ میرے پاس میں نے ایک پیر صاحب سے بیعت کی ہوئی ہے لہٰذا وہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے. ایسا بالکل نہیں، بلکہ خود ہی عبادت کرنا چاہیے اور خود ہی عبادت کرنے کا انسان مکلف ہے. کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے یہ بات کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، وجہ اس کی ہے کہ وہ ہمارا پیر ہے. تو یہ چیز نہ ہو. نمبر 5 یہ ہے کہ نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت عبادت کے اندر انسان لذت سے سرشار رہے اور عبادات میں خطرات ہی نہ آئے، خوب رونا آئے اور ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی ہی خبر نہ ہو. یعنی بعض حضرات جو ہے جب کسی پیر کے مرید بن جاتے ہیں اور کسی سے بیعت و سلوک کا سلسلہ قائم کر لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جو عبادت کروں گا وہ عبادت گویا کہ اتنا انتہا درجے کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی کر لیں گے. یہ اصول غلط ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرید بننے کے بعد یعنی بیعت و سلوک کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد جو عبادت کیا جائے گا اس کے اندر ہمیشہ لذت ہی رہے، ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کا دھیان ہی رہے اور ہر عبادت قبول ہو جائے. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی خدا سے لو لگانا چاہیے اور عبادت کو خود ہی سے اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پیر کے اوپر ڈیپینڈ یہ معاملہ بھی نہیں ہے. نمبر 6 پر ہے نہ ہی ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی کی آواز سنائی دینا یہ ضروری ہے. یعنی اگر کوئی جو ہے کسی سے بیعت ہو گیا ہے، کسی کو اپنا گویا کہ پیر مان لیا ہے، کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے ما فوق الفطرت کا بھی مالک بن گیا. اس کو نئی نئی آوازیں آ رہی ہے، فلاں چیز کا خواب میں آ رہا ہے، کوئی فلاں ولی خواب میں، کوئی فلاں نبی خواب میں آ گیا، اور یہ الگ الگ جو کیفیات لوگ بیان کرتے ہیں یہ اصول نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا نہ ہو. تو یہ کہنا کہ میں اب جو ہے میری نظر اور میرا شغل، میرا ذکر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں مکہ میں نماز پڑھتا ہوں اور کھانا جو ہے مدینہ کے اندر کھاتا ہوں، یہ جو ساری جو کہانیاں سنائی جاتی ہے یہ بالکل بے اصولی ہے اور اس کا کوئی اسلام کے اندر اور تصوف طریقت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. نمبر 7 پر ہے کہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا. جیسے میں نے ذکر کیا، بعض لوگ جو ہے الہام کو اپنے اوپر قائل کر لیتے ہیں کہ میں ہمیشہ الہام میں ڈوبا رہتا ہوں. بھائی کیوں؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے ہمارا کہ جو پیر کے ساتھ بیعت ہو جائے وہ ہمیشہ الہام میں ڈوبا رہے، یا یہ کہ اس کو ہمیشہ عمدہ ہی خواب نظر آئے اور حقیقت پر مبنی وہ خواب ہو. خواب اور حقیقت ہو، بالکل 100% حقیقت ہو، یہ نبیوں کا خواب ہوتا ہے، انسانوں کا خواب نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو نگاہ میں رکھنا ہے، ان 7 چیزوں کو، تو معلوم چلے گا کہ یہ ہمارا تصوف ہے. تو میں نے یہ 7 اصول بیان کر دیے جو مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے ماخوذ ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو شریعت کا اصول، طریقت کا اصول ہے، یہ بالکل عین شریعت کے مطابق ہے. البتہ ہم اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے تصوف کے اندر، ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تصوف میں کیا کیا باتیں سکھائی جاتی ہے. میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ ایک انسان کے لیے اس وقت مستحب ہوتا ہے تصوف جب وہ اپنے عقیدہ کو درست کر لے اور شریعت کے ضروری مسائل سے واقف ہو جائے. یعنی گویا کہ فقہ کے تمام مسائل سے وہ واقف ہے. اب اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے وہ جو ہے اس لائن کے اندر آیا ہے. تو اخلاق کو جب بنائے گا، یعنی باطنی کیفیات جو روحانی کیفیات ہے وہ جب انسان اپنے آپ کو بنائے گا تو اس کے اندر مثلا خدا سے محبت رکھنا، یہ اس کے اندر بڑھوتری پیدا ہوگی. نمبر 2 خدا سے ڈرنا، اس کے اندر جو ہے انسان ترقی کرتا چلا جائے گا. خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا، یعنی اس کی نگاہ میں ہمیشہ اللہ ہو، اس بات
یہ جو کیفیت ہے یہ تصوف کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم دنیا کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مار کرتے ہوئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دنیا کے طور پر دنیا کمانے کے لیے دشمن ہے، اور گھروں کے اندر نفرت ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، پوری دنیا آپس میں اس طریقے سے دست و گریباں ہے دنیا کمانے کے لیے، تو یہ صفت ختم ہو جاتی ہے تصوف میں آنے کے بعد، یعنی دنیا کی محبت کو ختم کیا جاتا ہے۔ آگے ہے کہ خدا کی مشیت پر راضی رہنا، یہ بھی سکھایا جاتا ہے تصوف کے اندر، کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو گیا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے ظاہری اعتبار سے اس کو گرا گزرتا ہے، مان لیجئے کہ کوئی بیمار ہو گیا، یا کسی کی اولاد فوت ہو گئی، یا کسی کا بڑا نقصان ہو گیا، تو اس بات پر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین تھا، اللہ نے گویا کہ وہ چیز تھی اللہ نے لے لیا، تو ایک انسان کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے۔ جو تصوف کے اندر اپنے قلب کو بنا چکا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبتوں پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم بارہا واقعات سنتے ہیں بزرگوں کے کہ کسی بزرگ کا گھر جل گیا اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے خبر دی کہ بھائی یہ واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ تو یہ جو صفت ہے کہ دنیا کی تمام دنیا اس کے سامنے سے لٹ رہا ہے لیکن اس کو کوئی پریشانی واقع نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا دار ہیں اس کا ایک پیسے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے تو پاور میں آ جاتا ہے، تیش میں آ جاتا ہے، بعض مرتبہ ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں، تو خود ہی انسان کا نقصان ہے، جلنے کو تو جلے گا اس کا بھی، جلنے کو تو جلے گا اس کا بھی، نقصان دنیا دار کا بھی ہو رہا ہے، نقصان دین والوں کا بھی ہو رہا ہے، لیکن نقصان ہو جانے کے بعد اپنے نفس کے اوپر جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ دنیا والوں کا۔ جو تصوف کے ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا مطلب ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ عبادت میں دل حاضر رہتا ہے، جب ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو تصوف کا فائدہ یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت خاص اس کی طرف دھیان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے کاموں کو اخلاص سے کرتا ہے۔ جو تصوف کے اندر ماہر لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو اہل اللہ ہے، ولی اللہ ہے، کامل انسان ہیں، وہ دین کے کاموں کو بڑے اخلاص سے کرتے ہیں، ایک ہی روپیہ صدقہ دیتے ہیں لیکن دل کی نیت سے دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہم دنیا دار کو اس کے مقابلے میں دیکھ لیں، کروڑوں روپیہ انسان جو ہے خرچ کر رہا ہے لیکن دوسروں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اپنے آپ کو منوانا مقصود ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاور اور گویا کہ اس پوزیشن پہ لانا دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا والے دیکھیں اور میری واہ واہی کریں۔ تو یہ صفت جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور یہ صفت ختم ہوتی ہے تصوف کے لائن سے۔ اسی طریقے سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، چاہے اس کے سامنے کتنا بھی ذلیل آدمی کیوں نہ آ جائے یا کتنا بھی گھٹیا آدمی کیوں نہ آ جائے، ہر شخص کو وہ اللہ کا خلق سمجھتا ہے، اور یہ اس نظریے سے چلتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، میں ہی گنہگار ہوں، سب مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم بزرگوں کی کتابوں کے اندر ہم بارہا واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی نفس کو اتنا کنٹرول میں لے کے آتے ہیں کہ ان کو خود کی یعنی گویا کہ وہ خود اتنے حقیر اپنی نگاہوں کے اندر بن چکے ہوتے ہیں لیکن دنیا والوں کی نگاہ میں بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی نگاہوں کے اندر خود کو کمتر سمجھے، نفس کے اندر خود کو کمتر سمجھے، اور دنیا والے خود اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی نگاہ میں خود ہی اعلیٰ مقام دے دیتا ہے۔ اسی طرح خود پسندی نہیں ہوتی ہے، یعنی خود پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے لیے جو چاہے کرے، جو میرے نفس کی تازگی جو چاہ رہی ہے، میرا نفس جو چاہ رہا وہی کروں، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ عین اللہ کے مرضیات میں ڈھل جاتا ہے۔ غصہ کو ضبط کرنے کا ہنر آ جاتا ہے، بہت سے بڑے معاملات آ جائیں لیکن کبھی غصے میں نہیں آتے، تو جو بزرگ اور اللہ والے ہوتے ہیں ان کا غصہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ جو میں نے ذکر کیا، یہ جو اخلاق ہے، ان کو اخلاق کو کہا گیا ہے، تو یہ جو اخلاق ہے یہ اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے، تصوف کے ماہر کو اور طریقت کے ماہر کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یہ جو شعر ہے یہ بالکل پرفیکٹ آتا ہے کہ ایک وقت اور ایک سیکنڈ کا جو لمحات کے اندر بھی اگر ایک انسان جو ہے کسی اللہ والے کے مجلس کے اندر بیٹھ گیا، ان کی صحبتوں میں چلا گیا، تو جو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گویا کہ ریا کے ساتھ 1 سال تک کوئی عبادت کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک انسان دکھاوے کے لیے عبادت کرے، 1 منٹ کے لیے ولی کی صحبت کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا جو لطف ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء سے محبت رکھنا، باطنی حیات کو وابستہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اصل حیات تو
انسان کی ظاہری حیات نہیں ہے بلکہ باطنی حیات ہے۔ دل کی کیفیت کی جو حیات ہے، دل کی کیفیت کو بنانا ہے، جو اخلاق کو بنانا ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اس لیے علماء دیوبند ان بزرگوں سے محبت کرنا، عقیدت کرنا ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گلو کر جائیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ اولیاء کو، ولیوں کو، بزرگ کو ربوبیت کے درجے پر پہنچا دے رہے ہیں، یعنی خدا کے درجے پر پہنچا دے رہے ہیں، اس کا قائل علماء دیوبند نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے عبادت، نظر و نیاز، منت اور ساری جو عبادتیں ہیں، چاہے وہ باطنی ہوں، ظاہری ہوں اور مالی ہوں، بدنی ہوں، ان تمام کا اہل اللہ رب العالمین کو سمجھتے ہیں۔ ہم انہی کے لیے عبادت کرتے، ولی کے لیے عبادت نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو اللہ کا دوست اور ان سے محبت کرنا ایمان کے تحفظ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت نے ایک شعر پڑھا ہے جو اولیاء اور اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خوب کہا ہے علامہ نے۔ فرماتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے موج کشتہ کو موج نفس ان کی۔ شمع کشتہ کسے کہتے ہیں؟ شمع کشتہ کہتے ہیں ایسی جان اور ایسا عشق جو بے زور پر چکا ہو، یعنی جس کے اندر بھی روح باقی نہ ہو، اور ایک ایسا گویا کہ ایسی موم بتی جس کے اندر چراغ تو ہو لیکن چراغ بجھنے والی ہو، اور وہ چراغ بالکل دھیمی پڑ گئی ہو۔ تو اب فرما رہے ہیں کہ موج نفس جو بزرگوں کی سانس ہوتی ہے، بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے، بزرگ اور اللہ والی کی جو معیت ہوتی ہے، وہ معیت، ان کی سانس، ان کی جو ہے ان کی نظر کا کمال یہ ہے کہ اس بجھتی ہوئی کشتی کو، اس بجھتے ہوئے عشق کو جو انسان کے دلوں کے اندر ٹمٹماتا ہوا ایک ڈبیا کے مانند ہوتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ شعر علامہ کے بہت کارآمد ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اہل اللہ سے، ولی اللہ سے اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے اور کس قدر اہم ہے، خصوصاً آج کے وقت میں اور آج کے حالت میں جب فتنے ہی فتنے پورے عالم کے اندر چل رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نقطوں پر عمل کریں اور ان سے وابستہ رہیں، ان کے منہج اور مشرب سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمان، یقین اور عقائد کی درستگی اور اصلاح فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔